میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان سے متعلق کچھ خبریں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے کہ آنے والے عام انتخابات میں احمدیہ برادری کو مکمل طور سے اور مساوی بنیادوں پر حصہ لینے کا موقع ملے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکی سیاحوں کی ان کے علاقوں میں آمد کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اور امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے ایک اخبار کے دفتر پر مسلح شخص کی فائرنگ سے 5 افراد کی ہلاکت کے واقعے کو پولیس نے عداوت کی بنا پر سوچی سمجھی کارروائی قرار دیا ہے۔ اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور متعدد زخمی ہیں۔ یورپی یونین کے لیڈر جمعے کے صبح تارکین وطن کے بارے میں ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، اور یورپی لیڈرز روس کے خلاف تعزیرات میں توسیع پر متفق ہو گئے ہیں جو سن 2014 میں یوکرین کے کرائمیا جزیرہ نما کو ہتھیانے کے خلاف لگائی گئی تھیں۔ اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعے کے روز ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ اور جمعرات کے روز نیروبی کی ایک مصروف مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی پولیس اس مسلح شخص کے متعلق تفتیش کر رہی ہے جس نے اناپولیس میری لینڈ کے ایک اخبار کے خلاف عداوت کی بنا پر فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ 38 سالہ جیریڈ راموس نے جمعرات کے روز اخبار کیپٹل گزٹ کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلح شخص نے پہلے شیشے کے دروازے سے گولیاں چلائیں اور پھر نیوز روم میں جا کر 2 رپورٹرز، 2 ایڈیٹرز اور 1 سیلز مین کو ہلاک کر دیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسلح شخص راموس سن 2015 میں اخبار کے خلاف اپنی بدنامی کا ایک مقدمہ لڑ رہا تھا اور وہ اپنے ملزموں کی تلاش میں تھا۔ این ارنڈیل کاؤنٹی پولیس کے قائم مقام سربراہ بل کریمف کا کہنا تھا۔ The threats were sent over social media. We're trying to confirm what account that was, and we're trying to confirm who actually sent them. وہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں سوشل میڈیا پر بھیجی جا رہی تھیں۔ ہم اس اکاؤنٹ کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہ دھمکیاں کس نے بھیجی تھیں۔ پولیس چند لمحے میں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور راموس کو گرفتار کر لیا جو ایک ڈیسک کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہگبی سینڈرز نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ معصوم صحافیوں پر یہ حملہ جو اپنا کام کر رہے تھے ہر امریکی پر ایک حملہ ہے۔ ملزم جیراڈ راموس پر عدالتی ریکارڈ کے مطابق قتل کے 5 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یورپی یونین کے لیڈر جمعے کے صبح تارکین وطن کے بارے میں ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ معاہدہ ایک اچھی خبر ہے اور جمعرات کے روز یورپی تعاون پر شروع ہونے والے مذاکرات جمعے کی صبح اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ معاہدے کے تحت یورپی یونین کے وہ رکن ملک جو ان تارکین کو قبول کرنے پر رضاکارانہ طور پر راضی ہو گئے ہیں وہ تارکین کے لیے خیر مقدمی مراکز قائم کریں گے۔ یورپی لیڈرز روس کے خلاف تعزیرات میں توسیع پر متفق ہو گئے ہیں جو سن 2014 میں یوکرین کے کرائمیا جزیرے کو ہتھیانے کے خلاف لگائی گئی تھیں۔ یہ فیصلہ برسلز میں سربراہ کانفرنس کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ایک نامعلوم ذرائع نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ فیصلے سے پہلے لیڈروں نے یوکرین پر مختصر گفتگو کی۔ اسی اثنا میں امریکہ بھی روس کے خلاف کرائمیا کو اپنا حصہ بنانے کے جرم میں تعزیرات کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔
امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعے کے روز ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے، جس میں خطے کی سیکیورٹی کے بارے میں امریکی وعدوں پر جاپان کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جاپان کے وزیر دفاع ایتسونوری اونودیرا سے ملاقات کے بعد میٹس نے کہا کہ دونوں ملکوں نے یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ اونوڈیرو نے اسی اثنا میں جمعے کے روز کہا کہ امریکہ نے جاپان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ جمعرات کے روز نیروبی کی ایک مصروف مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 تک پہنچ گئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا ہے۔ نیروبی کے علاقائی کوارڈینیٹر نے میڈیا کو بتایا کہ ہم آتش زدگی کی زد میں آنے والی عمارتوں کے تحفظ کو ضمانت اور تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک نے ہسپتال میں جا کر دم توڑ دیا۔ 70 افراد زخمی ہیں اور مزید متاثرہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ آتش زدگی کے 7 گھنٹوں کے بعد تک ایمرجنسی اہلکار اور امدادی کارکن عمارتوں کے اندر داخل نہیں ہو سکے تھے۔ بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ بلومبرگ نیوز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جمعرات کے روز کاروبار میں ایک موقع پر ڈالر کے مقابلے میں بھارتی کرنسی کی قدر 69 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ بھارت بڑے پیمانے پر تیل درآمد کرنے والا ملک ہے اور اپنی ضروریات کا 2/3 ایندھن درآمد کرتا ہے۔ پچھلے سال سے تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل کے لگ بھگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھارت کو مزید زر مبادلہ کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال سے بھارتی روپے پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس نے ان سرمایہ کاروں کو متاثر کیا ہے جو جنوبی ایشیا کی اس ابھرتی ہوئی منڈی میں آنا چاہتے ہیں۔ ڈالر کی مضبوط ہوتی ہوئی حیثیت بھی ایشیا بھر کی کرنسیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جمعرات کے روز ہی انڈونیشیا کی کرنسی بھی ڈالر کے مقابلے میں اکتوبر سن 2015 کے بعد سے اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔